68 اور آیت نمبر 169، یہ دونوں آیتیں یہ واضح الفاظ ہیں، یہ ان کی بات ہے۔ فنادوا ولات حین مناس، کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں، پھر وہ چیخے چلائے لیکن مہلت کا وقت ہاتھ نہ آیا، چونکہ مہلت ختم ہو چکی تھی تو ان کے ہاتھ میں مہلت کا وقت نہیں آیا۔ کتنی ہی بستیاں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ صافات میں ہم نے ایسا پڑھا ہے، کئی پیغمبروں کی قوموں کا ذکر کیا، ان پہ عذاب آ گیا، سوائے ایک قوم، اور وہ کون ہے؟ نینوا، قوم یونس علیہ السلام۔ تو کم اہلکنا، اکثریت کے ساتھ تو یہی ہوا، ایک بستی بچ گئی، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور ان کے پاس ابھی مہلت تھی۔ یہ جن کا ذکر ہے انہوں نے اپنی مہلت کو ضائع کر دیا۔ فنادوا ولات حین مناس، پھر تو بہت چیخے، بہت چلائے، لیکن جو وقت تھا توبہ کا اس کو گنوا بیٹھے تھے۔ تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اگر پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ان قوموں کو اللہ پاک نے ہلاک کیا اور یہ ان کے تذکرے کرتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اللہ پاک؟ جیسے ہم ایک بات بیٹھ کے بیان کریں کہ فلاں شخص تھا وہ ایسے کرتا تھا تو دیکھو اس کا انجام یہ ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو گزر گیا، اس نے توبہ نہ کی، روش نہ بدلی اور وہ مارا گیا، پکڑ میں آ گیا، تو کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے، دوسروں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اہل مکہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو نہیں پکڑ سکتے؟ اگر قوم سمود کو، قوم عاد کو و دیگر اقوام کو اللہ رب العالمین ہلاک کر سکتے ہیں تو کیا ان کو نہیں کر سکتے؟ جبکہ ان کی روش بھی وہی ہے جو ان کی تھی۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور وہ حیرانگی ظاہر کرتے ہیں اس بات پر کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والے آئے جو انہی میں سے ہیں، منہم، انہی میں سے ہیں۔ اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ یہاں یہ عقیدہ سمجھ لیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہوتے ہیں اور رسل اعظام ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ انسان۔ نہ تو وہ جنات میں سے ہوتے ہیں نہ وہ فرشتوں میں سے ہوتے ہیں، تو پھر لے دے کے کون سی جنس ہو گئی؟ انسان۔ تو کسی بھی پیغمبر علیہ السلام کے لیے جہاں کچھ اور لوازم ہیں وہاں ایک لازمی بات یہ ہے کہ وہ انسان ہوں۔ غیر انسان کو پیغمبری اللہ پاک نہیں عطا فرماتے، اور یہ اعتراض ہے مشرکوں کا۔ عاجب ہوں، وہ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں، حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ منذر یہاں کہا گیا پیغمبر علیہ السلام کو، جس طرح نبی علیہ السلام سے بھی فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، جہاں وہ بشارت دینے والے ہیں وہاں وہ نذارت بھی لائے ہیں، ڈرانے والے۔ چونکہ مشرک جو ہیں ان پہ زیادہ محنت جو ہوتی ہے وہ نذارت کے حوالے سے ہوتی ہے۔ بگڑے ہوئے بندے پر زیادہ محنت کیا ہوتی ہے؟ بنیادی محنت، کہ اس کو بگاڑ سے نکالا جائے، تو ڈراوا دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو یہ جو سابقہ قوموں کے ساتھ ہوا ہے تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تیری موت بڑی گندی ہو جائے گی۔
اللہ کے ہاں، اور اس کے بعد آگے جو کچھ ہے وہ تو سنگین ترین ہے، جس کا تصور بھی محال ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ڈرامہ ہے۔ وہی بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن شریف کا لہجہ یہ ہے کہ یا تو تذکیر بے ایام اللہ یا تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ پاک کی نعمتیں یاد کرا کے اصلاح کی طرف لایا جائے، یا پھر اللہ پاک کی پکڑ سامنے ڈرا کے کہ دیکھو یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ دونوں قرآن کے لہجے ہیں۔ وقال الکافرون، کافرون اور کافروں نے کہا ھذا ساحر کذاب، یہ کذاب بڑا سخت لفظ آ گیا ہے۔ کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بات ہمارے آقا علیہ السلام سے بھی اہل مکہ نے کہی، اور اس سے پہلے بھی پیغمبروں سے یہی بات کہی۔ یہ ساحر کیوں کہتے تھے؟ کوئی جواب نہیں بنتا تھا نا، تو پھر کہتے تھے کہ یہ کچھ جادو میں بہت آگے نکلے ہوئے ہیں، تو بس ان کا توڑ نہیں ہے، اور دلیل نہیں بنتی تھی تو کہتے تھے یہ بات ہی جھوٹ ہے۔ کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے دلیل لازم ہے، یہ اصولی بات ہے نا۔ ایک شخص کہتا ہے رات نہیں ہے، تو رات کے جو دلائل ہیں وہ موجود ہیں، دلائل دیے جائیں گے کہ رات کی یہ دلیل ہے، یہ نشانی ہے۔ نشانیاں آ گئیں تو اب مزید بات کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، بس وہ یہی کہتے تھے یہ جادوگر ہے اور نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا یہ ایک الہ کی طرف لاتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے الہ ہیں ان سب کو رد کر کے کہتا ہے ایک اللہ کو مانو، ان الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے۔ یہ جو ہم نے اتنے 360 رکھے ہوئے ہیں جو صرف کعبہ شریف میں تھے کم و بیش، تو یہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ ان سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، بہت ہی عجیب سی بات ہے، ایک الہ مانا جائے، عجیب سی بات ہے۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا، اب یہ جو آیت ہے نا یہ پورا ایک منظر لے کے آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کر رہے ہیں، اور قرآن جب حضور بیان کر رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو ہمارا محبوب بیان کر رہا ہے یہ ہے سراسر ذکر ہے۔ والقرآن ذی ذکر، اللہ پاک خود بیان فرما رہے ہیں۔ وہ جو سردار بھی کھڑے ہیں، عام لوگ بھی کھڑے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یہ منظر ہے اس میں۔ اور انہوں نے کوئی دلیل قبول نہیں کی، اور آپ جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں کر کے کہ اللہ پاک کو آپ ہی ملے تھے، پیغمبر انسان ہو یہ کیسے ہم مان لیں، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی بڑی زوراور قسم کی ہستی ہونی چاہیے تھی جس کی بات کو کوئی رد کر ہی نہ سکے، اس کا اتنا دبدبا ہو، ادھر بھی قوت ادھر بھی قوت، دائیں بائیں اتنی طاقتور مخلوق ہونی چاہیے، اور خزانے اس کے پاس اتنے ہوں کہ وہ ایسے لٹا رہا ہو کہ خود ہی ماننے کو دل کر جائے، اس کی زوراوری کو دیکھ کے ڈر لگ جائے، اور اس کے خزانوں کو دیکھ کے ویسے ہی بندہ کھنچتا ہوا چلا جائے، انکار کی صورت ہی نہ پیدا ہو۔ یہ کیا ہے کہ بوریا نشین اٹھ کے پیدائشی یتیم اٹھ کے کہہ دے میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یعنی اس قسم کی باتیں کرنے کے بعد ایک اعتراض یہ قائم کیا، ایک اللہ مانے، اتنی بڑی کائنات میں ایک ہی اللہ، کچھ ساتھ اور بھی ہونے چاہیے تو زیادہ بہتر سسٹم چل سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔
عجیب بات ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے. اس قسم کی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جو سردار تھے وہ چل پڑے، بس رہنے دو جاؤ. اور دوسروں کو بھی کہا انمشو، بس تم بھی چلو، کوئی بات نہ سنیں. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، یہ جتنے بت بنائے ہوئے ہیں ان پہ ڈٹے رہو، ایک الہ والی بات کبھی نہ ماننا. إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں ان کا کوئی اور ارادہ نظر آتا ہے، کوئی خاص قسم کا ارادہ ہے، مقصد ہے. یہ بادشاہی چاہتے ہیں یا سرداری چاہتے ہیں، اس لیے ایک عجیب سی بات کر رہے ہیں جو ہمارے مزاج کے موافق نہیں ہے اور نہ ہماری تاریخ کے مطابق ہے، ہمارے بڑوں کے مطابق ہے. بس ان کی بات نہ سننا، ان کا مقصد کوئی اور ہے. إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ بنیادی الفاظ ہیں سورہ مبارکہ کے. ان سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بڑا سخت ماحول تھا، مشکل وقت تھا. درود شریف پڑھ لیں.